یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر علم ہی علم ہے، نور ہی نور ہے، عبادت ہی عبادت ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امام حسین سے پہلے کوئی عابد نہیں ہے، عابد بھی ہے، علی جیسا عابد، زہرا جیسی عابدہ۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سے پہلے سخی نہیں ہے، ہر ایک سخی ہے، ہر ایک عابد ہے۔ امام حسین کے لیے بس یہی تو کافی تھا، اتنا بھی کافی تھا، کہتے تھے میں رسول کا نواسا ہوں، یہی عظمت کے لیے کافی ہے۔ میں علی کا بیٹا ہوں، عظمت کے لیے کافی ہے۔ میں زہرا کا لال ہوں، عظمت کے لیے کافی ہے۔ میں حسن کا بھائی ہوں، فضیلت کے لیے کافی ہے۔ لیکن میرے مولا نے نسبت کی بنیاد پر فخر نہیں کیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنا کردار ایسا بنایا اور اپنے کردار کے نقوش ایسے چھوڑے کہ زمانہ یا حسین کر رہا ہے، زمانہ یا حسین اس لیے یاد کر رہا ہے کہ انسانیت کے محافظ کا نام حسین ہے۔ اب اگر آپ غور کریے تو اگر کوئی گھر ایسا ہو جہاں ہر ایک صاحب کمال ہو، ہر ایک صاحب علم ہو، ہر ایک سخی ہو، ایسے گھر میں ابھرنا اور ابھر کے مشہور ہو جانا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جاہل گھر میں، جاہل گھرانے میں پڑھنا مشکل ہے، لیکن تھوڑا سے پڑھ کے مشہور ہونا آسان ہے۔ اسی کے مقابلے پہ عالم گھرانے میں پڑھنا آسان ہے، لیکن پڑھ کے مشہور ہونا مشکل ہے۔ سخی گھرانے میں پیدا ہو کر سخاوت کرنا آسان ہے، جہاں باپ بھی سخی ہو، دادا بھی سخی ہو، سخاوت کرنا آسان ہے۔ کنجوس گھرانے میں پیدا ہو کے سخاوت کرنا مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا کچھ دے کر مشہور ہو جانا آسان ہے۔ کہا صاحب انہوں نے اتنا دیا، میں نے کہا ان سے زیادہ لوگوں نے دیا۔ کہا اس نے اتنا دیا کہ جو بخار بھی نہیں دیتا معاملے پر۔ کیوں؟ کہا نہ ابا نے کبھی دیا، نہ دادا نے کبھی دیا۔ اسی طریقے سے عابد گھرانہ ہو، وہاں کوئی پیدا ہوا، عبادت کر سکتا ہے، آسان ہے۔ لیکن جہاں عبادت کا تصور نہ ہو، ایسے میں عابد ہونا مشکل ہے۔ لیکن اگر اس نے 2-4 جمعہ پڑھ لیا تو پھر بڑا شور ہوگا کہ صاحب یہ بھی اب جمعہ اور جمعرات پڑھنے لگے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حسین جاہل گھرانے کا عالم نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسین ایسے گھرانے کا عابد نہیں ہے جہاں عبادت نہ ہو۔ کنجوس گھرانے کا سخی حسین نہیں ہے، تو جہاں سارے سخی ہوں وہاں اپنی سخاوت کو منوایا حسین نے، جہاں سارے عالم ہوں وہاں اپنے علم کو منوایا حسین نے، جہاں سارے عابد ہوں علی جیسی نماز، رسول جیسی نماز، زہرا جیسی نماز، حسن جیسی نماز، ان نمازوں کے درمیان اپنے سجدے کو قیامت تک کے لیے زندگی دینے والا حسین ہے۔ آپ محسوس کریے اس منزل کو کہ جہاں پر سارے عابد ہیں، جہاں پہ سارے عالم ہیں، جہاں پہ سارے سخی ہیں، وہاں اپنے کردار کے نقوش چھوڑے ہیں۔ زمانہ یا حسین کر رہا ہے، ہم تو تھک گئے نا 6 دن میں۔ 6 دن میں ہماری کیفیت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا پڑھے یا مرثیہ خان پڑھے، دعا یہی کہ جلدی ختم۔ تھکن ہے نا، یہ احساس تھکن ہے، ورنہ فضائل سے کسی کو نفرت نہیں ہے، مولا کے ذکر سے کسی کو کوئی الجھن نہیں ہے، لیکن جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے اب ختم کریے۔ 6 دن میں ہم تھک گئے، لیکن عزیزو محسوس کریے وہ بیوی کیا تھک گئی ہے، وہ شہزادی کیا تھک گئی ہے۔ 6 محرم دن بہت رفتار سے گزر رہا ہے، ابھی تو چاند ہوا، ابھی پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی۔ عزیزو سچ تو یہ ہے یہ ایام گریے کے، رونے اور رلانے کے، اگلے برس رہو گے تو یہ تاریخیں ملیں گی، یہ مجلسیں ملیں گی، یہ اعضاء ملیں گی۔ عزیزو کتنے تھے
जो पिछले साल थे इस बार नहीं है। परवरदिगार उन सब अरबाब पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। 6 मुहर्रम है, आज का दिन ये मंसूब है शहजादे अमीरपुर से, लेकिन अजीज़ों ये निस्बतें हमारी बनाई हुई हैं। शहादत तो सबकी 10 मुहर्रम को है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त मैं उस शहीद का जिक्र करूँ जिसको आए हुए बहुत देर नहीं हुई, बहुत जल्दी आया भी है और बहुत जल्दी मैदान में चला भी गया है। आप जानते हैं वो कौन है? जिसने रास्ते को रोका था, जिसने लेजामे फरस में हाथ डाला था। अजीजों, जब मौला ने हुर से ये कहा कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे, ये जुमला अरब कल्चर के अंदर उस जमाने में बहुत बड़ा जुमला था, बहुत बड़ी बात थी। किसी का किसी के लिए ये कह देना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे। जब जवाब मालूम है हुर ने क्या किया था, कहने लगा फर्जंदे रसूल आपने तो मुझे कह दिया, लेकिन मैं जवाब आपको इसलिए नहीं दे सकता कि मैं आपकी माँ का नाम बगैर वजू के नहीं ले सकता। मैं आपकी माँ का नाम बगैर वजू के नहीं ले सकता। तो दिल में कहीं किसी गोशे में अजमत शहजादी कौन है, मख्फी है, पोशीदा है, बगैर वजू में कैसे नाम लूं। आ गया करबला में, लश्कर का सिपह सालार है, सरदार है, हुर के साथ 1000 का दस्ता है, लेकिन हुर है जो बेचैन है, तड़प रहा है, हैरान है, परेशान है। कभी आसमान को देखता है, कभी जमीन पर बैठता है। शब आशूर कैफियत की हुई, बैठता है तो बैठा नहीं जाता, उठना चाहता है तो उठा नहीं जाता, चलता है तो कदम लड़खड़ाते हैं, कभी दाहिने मुड़ा कभी बाएं मुड़ा, कदम लड़खड़ाए फिर जमीन पर बैठ गया। सोच रहा है एक तरफ जन्नत का सरदार है, एक तरफ सादी कौसर है, एक तरफ शाफ़े महशर है, एक तरफ औलादे रसूल है और एक तरफ उनके कातिल मौजूद हैं। अजीजों, इसी कैफियत में हुर रात के अंधेरे में जा रहा था। सामने देखा हुर का जवान बेटा अली नाम है। ये नाम भी बता रहा है कि खानदान इस्मत और तहारत से उल्फत है। अली इब्न हुर का जवान बेटा सामने आ रहा है, हुर इधर से जा रहा है। बाप और बेटे का सामना हुआ। वो बेटा जो हर बार बाप से बढ़ के गले मिलता था, कदम बोसी करता था, आज बाप को न सलाम किया, न बाप की खैरियत मालूम की, न बाप से गुफ्तगू की, न बाप से कोई तकल्लुम किया। हुर को बड़ी हैरत हुई, पलट कर कहा मेरे लाल क्या अदब और तहजीब भूल गए, क्या तहजीब और शराफत भूल गए। कहा बाबा अदब का जमाना रुखसत हो गया, बाबा तहजीब का दौर चला गया। कहा मेरे लाल क्या हुआ। कहा बाबा मेरे साथ चलिए। उनके बेटे ने अपने बाप के बाजुओं को पकड़ा, सियाह खैमे की तरफ लेकर आया। कहा बाबा जरा अपने कान उन खयाल की तरफ करिए। अजीजों ने किया। कहा बाबा को सुना आपने। कहा मेरे लाल कोई कह रहा है चचा प्यार, कोई कह रहा है मामू प्यार। अलग की आवाजें बुलंद है, प्यास की आवाजें बुलंद है। और बेटा कहता बाबा मैंने मना किया था ना कि आप इन मुसाफिरों को घेर के न लाइए, आप इन परदेशियों को घेर के न लाइए। बाबा आप लेके चले आए। और पहले से परेशान था, परेशानी और बढ़ गई और सोचने लगा। और एक मर्तबा हुर आया अपने खैमे में। अजीजों तसव्वुर करिएगा, रो लीजिए चंद दिन का मेहमान है ज़हरा का लाल, ये मजलिसें न मिलेंगी, ये रौनक न मिलेगी। जब हुर खैमे में आया तो क्या देखा, हुर की बेटी भी करबला में है, ज़ौजा भी करबला में है। हुर खैमे में दाखिल हुआ, देखा माँ और बेटी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ बात हो रही थी। जैसे ही हुर खैमे में आया बेटी माँ से अलग हो गई। जब अचानक अलग हुई, हुर ने कहा बेटी माँ से क्या बात हो रही थी, मुझे भी बताओ। मौलवी जी क्या गुफ्तगू कर रही थी। तो एक
مرتبہ بیٹی نے کہا بابا آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں آپ مجھے بولیں گے نہیں. خود نے اقرار کیا. بیٹی نے کہا بابا میں شب میں ان خیمے کی طرف چلی گئی جن میں سیاہ پردے پڑے ہیں. اے بابا جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ کوئی جوان ہے جو خیمے کا پہرا دے رہا ہے. میں نے اسے دیکھا میرے بڑھتے ہوئے قدم رکے لیکن بابا اس نے بڑی محبت سے پوچھا اے بہن کہاں آئی تھی کہاں جانا ہے. ایک مرتبہ میں جب خیمے میں گئی تو میں نے دیکھا خیمے کے خاک پر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے. کچھ عبادت میں ہے کچھ سجدے میں ہے. اور بابا جو ان کی شہزادی تھی نا اس نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کے کہا اے بیٹی ہم عالم غربت میں ہے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. عزیزوں میں نے فضائل مختصر پڑھی اسی لیے ہے کہ ذکر مسائل تھوڑا بڑھ جائے اس لیے کہ یہ دن وہ ہے جس میں مقصد ہے گریا مقصد ہے آنسو. عزیزوں ایک مرتبہ کہا بیٹی پھر ہوا کیا کہا بابا وہ بیویاں میں بڑی محبت سے پیش آئیں بڑی الفت اور بڑی اچھے سے میرے ساتھ سلوک کیا لیکن بابا میرا کلیجہ بڑھ رہا ہے. بابا میرا دل قابو میں نہیں ہے. بابا جب ان بیویوں سے مل کر میں نکلنے لگی تو ایک 4 برس کی بچی نے بابا جب بیویوں سے مل کے نکلنے لگی تو ایک 4 برس کی بچی نے میرے بازوؤں کو پکڑا. بابا ایک خیمے میں لے کے آئی ایک ننھا سا گہوارا جب پردہ ہٹایا تو 6 مہینے کا بچہ. اے بابا اس کے ہونٹ خوش ہو رہے تھے. بابا اس بچی نے یہ کہا اے بہن اپنے بابا سے کہہ دو اگر چند قطرے پانی کے مل جائے تو تمہاری فرات میں کمی نہ آئے گی. جزاکم اللہ. عزیزوں یہ گفتگو ہوئی اور بے چین اور پریشان ہے. ایک مرتبہ آیا آگے کہنے لگا بیٹے سے اب دیر برداشت نہیں ہے میرے ہاتھوں کو مجرم کی طرح باندھ دیا جائے. ہاتھ بندھوا کے حسین کی طرف آ رہا ہے دن کی روشنی میں آ رہا ہے دن کے اجالے میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ جب جانب حسین بڑھا حسین کریم کا بیٹا ہے سخی کا بیٹا ہے کہنے لگا عباس جاؤ ان کا استعمال کرو. بیٹا علی اکبر آگے بڑھو چچا ان کا استعمال کرو. قاسم آگے بڑھو چچا ان کا استعمال کرو. اور محمد جاؤ. اللہ اللہ حسین ابن علی کی کرم نوازی ایک غلام کے لیے اتنے شہزادے آ گئے اور کو حصار میں لیا اور آیا قدموں پہ سر رکھ کے کہتا فرزند رسول میری خطا معاف ہو سکتی ہے. میرے مولا نے ہر کو اٹھایا لاہور میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا. اور رونے لگا مولا آپ نے تو معاف کر دیا لیکن مولا مجھے سکون سے موت نہیں آئے گی. پھر کیوں نہیں آئے گی؟ کہا مولا مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کے لجام فرس کو پکڑا تھا تو بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی. اے مولا جب تک شہزادیاں نہ معاف کرے اور کچھ سکون نہ ملے گا. بس میرے عزیزوں میرے مولا نے خود کو اپنے ساتھ لیا اور پیچھے پیچھے حسین آگے آگے شہزادی زینب کے خیمے میں ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد وہ باہر کھڑا ہے. حسین نے آواز دی بہن خود آیا ہے معافی مانگنے کے لیے خود آیا ہے معافی مانگنے کے لیے. سنیے گا جملہ علی کی بیٹی کا کہنے لگی بھیا زینب بہت شرمندہ ہے. وہ جب دشمن بن کے آیا تھا ہم نے پانی ملایا تھا آج مددگار بن کے آیا لیکن اے بھیا ان سے کہہ دو
जवान बेटा चक्करते हुए घोड़े से गिरा, बाप को सलाह किया, बाप दौड़ कर अपने जवान बेटे के करीब पहुंचा। खुद जब गया अपने जवान के करीब तो क्या देखता है, उनके पहुंचने से पहले सहरा का लाल उनके बेटे के पास पहुंचा है। उनके जवान का सर मेरे मौला ने अपने सरों पे रखा, एक मरतबा उनको सलाम किया और बेटा दुनिया से गया तो उन्होंने चाहा कि मैं अपने जवान का लाशा उठाऊं। अज़ादारो जैसे ही भूल चुका, मेरे मौला ने खड़े होके उनके सीने पे हाथ रखा, कबूल पीछे हट जाओ, हाथों को जोड़ा मौला क्या मैं अपने जवान का लाशा न उठाऊं। मेरा मौला कहता हो तुझे शरीयत का मसला नहीं मालूम, सही बाप जवान का लाशा नहीं उठाता। अज़ादारो करबला का रुख करके मौला से पूछ लो, अरे मौला तो जुमले से कहे थे अली अकबर के लाशे पर कायल जवान का लाशा, बच्चों आओ ज़ईफ़ बाप से जवान का लाशा। वस्सलामुल्लज़ी नज़र परवरदिगार जो आस्था है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी अदा को शहजादी कबूल शहजादी हम सब का शुमार अज़ादारान सैयद शुहदा